آپ دنیا بھر میں جنگ لڑنے کے لیے ساری زندگی تیاری کریں اور کوئی آپ سے جنگ نہ کرے۔ ببلو اداس بیٹھا، پوری دنیا میں ببلو کی میمز گردش کر رہی ہیں۔ یہ ببلو ہے کون؟ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ملک جو جنگی جنون میں مبتلا عوام سے سب کچھ چھین لیتے ہیں، ان سے کوئی جنگ لڑنے کو تیار نہیں۔ یہ صرف اپنی ڈائنیسٹی، آئیڈیالوجی، خاندانی پرستش کے تحت ملکوں کا سب تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نارتھ کوریا۔ یہ میمز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ببلو ہم تیرے سے نہیں کھیلیں گے کیونکہ تو سچ میں مار دے گا۔ یہ نارتھ کوریا کے روح رواں ہیں۔ یہ ببلو ہے کون، یہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ نارتھ کوریا کو نقشے پر دیکھیے، یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا کہلاتا ہے۔ بہت کلوزڈ کنٹرول کنٹریز ان دی ورلڈ۔ اس کا دارالخلافہ ہے پیونگ یانگ۔ پاپولیشن ہے 26 ملین اور لیڈر ہیں یہ ببلو کم جونگ ان۔ ٹوٹلیرین ون پارٹی سٹیٹ ہے اور ورکرز پارٹی آف کوریا اس کو رول کرتی ہے۔ کہنے کو ڈیموکریٹک، لیکن یہ ٹوٹلی ایک ہی خاندان کی حکومت ہے۔ تاریخ شروع ہوئی جنگ عظیم دوم 1945 سے۔ کوریا جاپانی رول کے اندر تھا 1910 سے 1945 تک، جب جاپان ورلڈ وار 2 میں ہارا، ہیروشیما ناگاساکی ایٹم بم، یو نو آل دس اسٹوری۔ کوریا 2 زونز میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ نارتھ جس کو کنٹرول کرتی تھی سوویت یونین، اور ساؤتھ جس کو امریکہ کنٹرول کرتا تھا۔ 1948 میں 2 سیپریٹ کنٹریز بنی۔ نارتھ کوریا ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بنی جس میں کم کے دادا پردادا کم ٹو سنگ جو ہے وہ حاکم آئے، اور ساؤتھ کوریا ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریسی بنی۔ پھر ایک کورین جنگ ہوتی ہے 1950 سے 1953 تک۔ 1950 نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا تاکہ ایک کورین پیننسولا جو ہے بنایا جا سکے۔ امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز نے ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کیا، چائنا نے نارتھ کوریا کو سپورٹ کیا۔ اس میں کئی لاکھ لوگ مارے گئے اور 1953 میں ایک سیز فائر ہوا اور ایک معاہدہ ہوا۔ آج بھی 2 کوریا ٹیکنیکلی وار سے سیپریٹڈ ہیں اور اس زون کو ڈی ملٹرائزڈ زون کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ سیٹلائٹ سے نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو دیکھیں تو رات کے ٹائم نارتھ کوریا ایک کالا دھبا نظر آتا ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا ایسے نظر آتا ہے جیسے آپ کو موجودہ دبئی نظر آئے۔ یہ جو فیملی ڈائنیسٹی تھی، اس میں ببلو صاحب سب کچھ فوج اور آمریت کے گرد اکٹھے کرتے گئے، اپنی عوام کو محکوم رکھا۔ کیسے رکھا یہ میں آگے بتاؤں گا، یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ کم فیملی ڈائنیسٹی نارتھ کوریا ایک ہی فیملی رول کرتی آئی۔ کم ٹو سنگ رہے 1948 سے 1994 تک، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً انہی کو فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک آئیڈیالوجی آف جوش انٹروڈیوس کرائی تھی جس میں تھا کہ خود اپنے اوپر انہانس کرو اور ایکسٹریم نیشنلزم، ہم نارتھ کورین ہیں۔ اس نے ایک اپنے گرد ایک اسٹرانگ کلٹ آف پرسنالٹی بنایا جس میں یہ سپریم فگر تھا۔ کم جونگ il اس کے بعد آئے 1994 سے 2011، یہ انہی کی پیڑھی ہے۔ یہ بیٹے تھے کم ٹو سنگ کے۔ اس نے اور زیادہ ملٹری فرسٹ پالیسی بنائی جس کو سونگن کہتے ہیں۔ اسی کی ڈائنیسٹی کے اندر نارتھ کوریا کا نیوکلیر پروگرام شروع ہوتا ہے اور پھر یہ ببلو صاحب نازل ہوتے ہیں، کم جونگ ان۔ 2011 سے آج تک انہوں نے نیوکلیر ویپنز، میزائل پروگرامز، ہر طرح سے انٹرنل سیکیورٹی کو پالتے گئے، لیکن آج ان سے کوئی لڑنے کو تیار نہیں۔ رجیم سسٹم آف نارتھ کوریا جو ہے یہ سب سے زیادہ اتھارٹیٹیو رجیم ہے جس میں گورنمنٹ سب کنٹرول کرتی ہے۔ آپ ٹی وی پر کیا دیکھیں گے، انٹرنیٹ انتہائی محدود، حتیٰ کہ آپ کے ہیئر کٹ، آپ کی تعلیم، آپ کا ریلیجن، آپ کس طرح موو ہوں گے، گاڑیاں تک نہیں آنے دیتے۔ یہ انفارمیشن، آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اور کیوں گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، بہت ریئر لوگ باہر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ساؤتھ کوریا کی فلمیں دیکھنا یا کسی بھی طرح باہر کے ملک کا کوئی چینل دیکھ لینا بھی سوئر قسم کی پنشمنٹس لے کر آتا ہے۔
پریشر آن دی پبلک لائف ان سائڈ نارتھ کوریا بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. بھجن بجتے ہیں ہر گھر نے, ان کے جو کم جونگ صاحب ہیں ببلو, ان کی تصاویر ہیں, نہیں لگائیں گے یا نہیں فالو کریں گے تو سیدھا کولیکٹیو پنشمنٹ, پورے خاندان کو یہ مار دیتے ہیں. پولیٹیکل پریزن کیمپس ہیں, فورس لیبر ہے, ہارش لیونگ کنڈیشنز ہیں, اور نہیں جینے دیا جاتا. ڈسپائٹ کہ اتنی اکانومی ویک ہونے کے باوجود یہ ببلو تیاری کرتے رہے پتہ نہیں کس سے لڑنے کی. ان کی ایک پالیسی ہے جو ڈاکٹرائن ہے, جسے سونگن کہا جاتا ہے, ملٹری فرسٹ پالیسی. اب اس پالیسی کے تحت ان کے جو ایکٹیو سولجرز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ, جو لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ہے جو کھڑی ہے جنگ لڑنے کے لیے, وہ 1.2 ملین ہے. جو پیچھے فورس کھڑی ہے وہ 6 ملین ہے. پیرا ملٹری فورسز 2 لاکھ ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک شہری کسی طریقے فوج میں شامل ہے. پھر ایک گراؤنڈ فورس ہے کورین پیپلز آرمی, ان کو بھی شامل ہونا پڑا ہے. 4,000 سے اوپر ٹینک ہیں, 2,500 سے اوپر آرمرڈ وہیکلز ہیں, 13,000 پلس آرٹلری سسٹم, ملٹیپل راکٹ لانچرز اور یہ سب کچھ. اسی طرح نارتھ کوریا کا جو الٹیمیٹ دشمن ہے وہ ساؤتھ کوریا ہے, تو انہوں نے میڈیم رینج میزائل بنائے ہیں, لیکن اس کو بیک کرتا ہے یو ایس. تو انہوں نے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائلز بنائے ہیں, جیسے کہ ہواسونگ 15 اور ہواسونگ 17. یہ میزائل بلیو کیے جاتے ہیں کہ اگر نارتھ کوریا میزائل داغے گا تو کئی ہزار کلومیٹر یہ امریکہ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی طرح نیوکلیئر ویپنز بھی. پاکستان پر بھی یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نے انڈیا سے تو لڑنے کی تیاری کی ہے, لیکن کیا ہمارے میزائلز کبھی, نیوکلیئر وار ہیڈ بھی آپ کے پاس, کبھی اسرائیل تک پہنچ پائیں گے؟ یہ سوال ہے, اور یہ کیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ نارتھ کوریا جو ہے ون آف دی لارجسٹ اسپیشل فورسز یونٹس ہیں ان کے گلوبلی, 1,80,000 سے 2 لاکھ سولجرز. ان کے رولز ہیں, یہ انفلٹریشن آپریشنز کرتے ہیں, گوریلا وارز کرتے ہیں, سائبر وارفیئر کرتے ہیں. ان کی نیوی بہت اسٹرانگ ہے, 400 سے اوپر پیٹرول بوٹس ہیں, 70 پلس سب میرینز ہیں. یہ سب, ایئر فورس بہت ویک ہے لیکن تب ہے ضرور, MiG 21, MiG 23, MiG 29 ہے, لیکن نارتھ کوریا کا زیادہ جو میزائل سسٹم ہے, ان کا سائبر وارفیئر ہے, اور ایون ان کے نیوکلیئر ہتھیار کی جو بات کی جاتی ہے, پھر ان کی سائبر سیکیورٹی بہت اسٹرانگ ہے. یہ سب نارتھ کوریا بنا کر بیٹھا ہے. یہ تقریباً 25% آف جو کنٹری GDP ہے جو کہ ٹوٹل ملٹری کو دیتا ہے, اور ٹوٹل انفراسٹرکچر الٹیمیٹلی ویک ہو گیا. نہ الیکٹریسٹی ہے, نہ سڑکیں بنی نظر آتی ہیں, ہر چیز تباہ کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 1990 میں ان کے ہاں قحط آیا اور اتنے لوگ مر گئے. اب یہ جتنی میم سرکولیٹ کر رہی ہیں, جنگ کوئی مذاق نہیں ہوتی, لیکن اس بندے نے فرینڈلی ریلیشن شپ رکھے چائنا رشیا سے, اور امریکہ, ساؤتھ کوریا اور جاپان کو دشمن رکھا, لیکن اس کے شہری فرینڈلی نیشنز میں بھی نہیں جا سکتے. ٹورزم ایکسٹریملی ریسٹرکٹڈ ہے, بال اس کی مرضی کے کٹانے ہیں, تصویر ہر گھر میں اس کی ہونی چاہیے. اپنی بیٹی کو لے کر جو اس کی جانشین سمجھی جاتی ہے اس کو بھی لے کر یہ اپیئر ہونا شروع ہوا ہے. لیکن آج کل میم سرکولیٹ یہ کر رہے ہیں کہ ببلو ہم تیرے ساتھ نہیں کھیلیں گے, تو واقعی مار دے گا. یہ پریشان ہے کہ پوری دنیا میں جنگیں لگی ہیں, جنگ عظیم سوم جو ہے اس کا طبل بج رہا ہے, لیکن نہ تو اس سے کوئی لڑائی لڑنے کو تیار ہے, نہ اس کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار ہے. امریکہ کوئی دشمن بنا کر بیٹھا ہے, لیکن اس سے کوئی نہیں لڑ رہا, لیکن اس کی تیاری پوری ہے. دیگیں سجا کر بیٹھا ہے, برات نہیں آ رہی.